بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خصوصی تھے۔ حبشہ کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو بلال حبشی بھی کہا جاتا ہے۔ بعثت نبوی کے آغاز میں آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جیسے ہی کلمہ حق آپ نے سنا اور اسلام کی دعوت سے آپ روشناس ہوئی، آپ نے فوراً ہی اس پر لبیک کہا اور مشرب اسلام ہو گئے۔ ظالم آقا اطلاع ملتی ہی مشتعل ہو گیا، کیونکہ اسے دین حق اور نبی کریم کے ذاتی گرامی سے شدید بغض تھا۔ حضرت بلال کو اسلام سے برگزشتہ کرنے کے لیے اس نے ہر طرح کی مظالم ڈائی۔ کبھی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں انہیں بٹھا دیا جاتا، کبھی جلتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا کر ان کی جسم پر کوئی پتھر رکھ دیا جاتا کہ وہ حرکت بھی نہ کر سکے، کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال کر اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا کہ ان کو تپتی ہوئی کنکریوں پر گھسیٹتے پھیرے۔ ان سب مصائب و علام کے باوجود ان کے زبان سے صرف احد احد ہی کا نعرہ نکلتا تھا۔ ظلم و ستم کا یہ حال زار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دیکھا نہیں گیا، اور انہوں نے منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال کو خرید لیا اور اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ لیکن آزادی کے بعد وہ اپنے ملک حبشہ واپس ہونے کی بجائے مکہ مکرمہ ہی میں ٹھہر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم خصوصی بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کے گھروں کی ضروریات کے سلسلے میں ساز و سامان کی فراہمی کا معاملہ انہیں کے سپرد کر دیا، جیسے وہ بڑی خوشی اور خوشی دلی کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مقام مرتبہ کا اندازہ اس واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت بلال سے دریافت فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا تو اپنے سامنے تمہاری جوتوں کی چاپ سن رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں جہاں سے بھی گزرتا تھا تو میرے سامنے جا رہے ہو۔ آخر تمہارے پاس ایسا حسن و عمل اور کار خیر کون سا ہے؟ حضرت بلال نے جواب دیا، میں وہی عمل کرتا ہوں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور آپ نے ہدایت فرمائی، البتہ آپ ہی کی ہدایت کی روشنی میں ایک نفل عبادت کا التزام ضرور کرتا ہوں، وہ یہ کہ میں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ختم ہو جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور وضو کے بعد تحیت الوضو کے طور پر 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ یہ تو حضرت بلال کی بہت سی خصوصیات ہے، لیکن آپ کی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ ہجرت کے بعد جب نماز کے لیے بلانے کے طریقے پر مشورہ کیا گیا تو عبداللہ بن زید کا خواب سن کر حضور نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی طریقے کو پسند کرتے ہوئے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت بلال نے مسجد نبوی کے ایک بلند مقام پر تاریخی اسلام کے سب سے بڑی اذان دی۔ یہ تھے حضرت بلال کے پہلے یادگار اذان۔ صبح کے سناٹے میں حضرت بلال اذان دینے لگی تو اذان دیتے ہوئے خود بھی مسرور ہو رہے تھے اور مدینہ منورہ کی فضاؤں کو بھی مست و مخمور کر رہے تھے۔ کلمات اذان کے صدائے دلنواز سن کر صحابہ کرام کے دلوں میں تو ہلچل مچی ہوئی تھی، اہل کتاب اور منافقین بھی متاثر ہوئی بغیر نہیں رہ سکے، لیکن یہ تاثر ان کے پتھر جیسے دلوں کو پگھلا نہیں سکا، بلکہ یہ سوچ کر ان کی جنجلاہٹ اور بڑھ گئی کہ کہیں اذان بلال دعوت حق کی فروغ اور اشاعت اسلام کا مزید ایک اور ذریعہ نہ بن جائے۔ ان کا یہ اندیشہ غلط بھی نہیں تھا، کیونکہ بعض سلیم الفطرت لوگ اذان سن کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں صحابہ کرام کا لشکر اپنے ساتھ لے کر اچانک مکہ مکرمہ پہنچ گئی اور کسی خونریزی و قتل غارت گری کے بغیر مکہ فتح کر لیا۔ فتح مکہ کی کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد نماز کا وقت ہوتے ہی آپ نے حضرت بلال کو طلب فرمایا۔ بلال حاضر خدمت ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا او خانہ کعبہ کے چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے۔ حضرت بلال اذان دینے لگے تو اپنے زندگی کا صبر آزما اور اذیت ناک ماضی نیز درخشندہ حال یاد کر کے خود اس پر رقت طاری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثر کا بھی عجیب و غریب حال تھا۔ صحابہ کرام بھی بے حد متاثر ہو رہے تھے۔ باشندگان مکہ کی دلوں پر دہشت اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری تھی۔ وہ یہ سوچ کر حیران پریشان ہو رہے تھے
کہ امیہ بن خلف کا مجبور و مظلوم غلام آج خانہ کعبہ کی چھت پر آذان دے رہا ہے اور سننے والوں کے دلوں کو تڑپا رہا ہے۔ یہ تھی حضرت بلال کی دوسری یادگار آذان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا تو سب سے زیادہ متاثر اور مغموم ہونے میں حضرت بلال بھی تھی۔ دیار مدینہ میں سرکاری مدینہ ان کی آنکھوں سے اجل ہو گئی تو ان کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا اور زندگی اجیرن ہو گئی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مسجد نبی کی در دیواروں سوگوار ہے، مدینہ النبی کی گلیوں میں رونق باقی نہیں رہی، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں کہیں بھی ان کے دل بے قرار کو چین و سکون نہیں مل رہا، نہ گھر میں کوئی تسلی کا سامان نظر آتا، نہ باہر اطمینان حاصل ہو رہا تھا۔ محبوب کی جدائی کا زخم اس قدر گہرا ہے کہ وہ کسی بھی طرح مندمل نہیں رہا۔ اس طرح بھی مسلسل سے تنگ آ کر حضرت بلال نے آخر یہ فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر چلے جائے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی یاد اپنے پہلو میں لی ہوئی دمشق پہنچ کر ٹہر تو گئے، لیکن ان کے تصور میں مدینہ ہی مدینہ تھا، اور سرکاری مدینہ کو یاد کر کے ان کا سینہ شق ہوا جا رہا تھا۔ دمشق میں رہتے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ ایک شب خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے تھے کہ بلال ہم کو چھوڑ کر تم کہاں چلے گئے؟ کیا ہم سے ناراض ہو گئے؟ بیدار ہو کر وہ فوراً دمشق سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ باشندگانی مدینہ کو حضرت بلال کی واپسی کا حال معلوم ہوا تو سب نے بڑی خلوص محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ حضرت بلال مدینہ منورہ پہنچے تو فطری طور پر اہل مدینہ کی دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ نبی کریم کی حیات طیبہ میں حضرت بلال جس طرح ہر نماز کے لیے اذان دیا کرتے تھے، اسی طرح پھر اذان کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ لیکن بلال نے اذان دینا چھوڑ دی۔ لوگوں نے اذان کے لیے یاد دہانی کرا دی بھی وہ تیار نہیں ہوئی اور معذرت کرتے رہے۔ پھر اہل مدینہ جگر گوشئی ہائی رسول اور فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لال حسن اور حسین سے ملے اور درخواست کی کہ وہ دونوں بلال کو اذان دینے پر آمادہ کرے۔ چنانچہ حسنین نے بلال سے گزارش کی کہ حضرت بلال ہر نماز کے لیے نہ صحیح کسی ایک نماز کے لیے تو اذان دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسوں کی پرخلوص درخواست حضرت بلال رد نہیں کر سکے اور نماز کا وقت آیا تو مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر اذان دینے لگے۔ یہ اذان بلالی ان کی پچھلے سارے اذانوں سے بالکل نرالی تھی۔ سوز و ساز تو ان کی آواز میں ہوتا ہی تھا، مگر اس اذان میں سوز و ساز کے ساتھ درد و گداز بھی شامل ہو گیا۔ اذان کا آغاز ہوتی ہی سارا مدینہ گوش بر آواز تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت بلال اذان نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہجر و فراق کے داستان بیان کر رہے ہیں۔ بڑے رقت کے ساتھ اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی کلمات زبان سے ادا کر سکے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا چاہا تو نگاہیں کسی کو تلاش کرنے لگے اور وہ تھی سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے تو حضرت بلال بے قرار ہو کر نیچے گر پڑے۔ گرتی ہی ہوش و حواس جاتے رہے، بڑے مشکل کے ساتھ انہیں ہوش میں لایا گیا۔ یہ تھی حضرت بلال کی تیسری اور آخری یادگار آذان، جس کے بعد پھر کبھی حضرت بلال نے آذان نہیں دی اور کسی نے ان کو آذان دینے پر اصرار بھی نہیں کیا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔